تو حضرت علی کو عطا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین کو عطا ہوا، ان سے حضرت امام حسن اور حسین کو عطا ہوا، پھر ان سے امام زین العابدین کو ملا، پھر ان سے آگے حضرت امام باقر کو ملا، پھر امام جعفر صادق کو ملا، تو امام جعفر صادق کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہے جو ہمارے امام ہے۔ علم تو ادھر سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے غیر سید سے ملا، غیر سید تو بعد کی بات ہے، پہلے سید سے آیا۔ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے جو غیر سید سے آیا؟ وقت کے خود اپنے آپ کو بڑے امام بھی کہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ بہرحال بتایا تو صحیح کون ہے وہ؟ وہ دیکھ لیں گے، جی دیکھ لیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 303 پر لکھتے ہیں کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ابن علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اسی ملفوظات میریہ شریف کے صفحہ نمبر 226 پر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یزید حاکم تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی، آپ فرماتے ہیں یہ الفاظ بھی کہے تو پھر اس کو خبردار کرتے ہیں، یہاں پر اس کو تنبیہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ یہاں پر کسی بھی کتاب میں یزید کی بیعت پر آمادگی نہیں کی امام حسین نے، آمادگی نہیں ہوتی، صرف یہ اگر الفاظ آئے بعض کتابوں میں، اگر یہ الفاظ آئے کہ مجھے ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ، وہ یہ تمام حجت کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان میں کوئی یزید کی بیعت والی بات نہیں۔ کہیں بھی ایسا الفاظ موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بھی میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانا نہیں ہے جناب، نہیں۔ اچھا حضرت صاحب، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، تو آپ کے عقائد و نظریات کیا تھے یزید کے معاملے کے حوالے سے، اور ہمارے اولیاء میں سے وہ ولی کامل جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ ان عقائد و نظریات کے حوالے سے یزید کے معاملے سے وہ کیا کہتے ہیں اور ان کی تحقیق جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ذرا فضل احمد چشتی صاحب کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارے اہل سنت کے اکابرین ہیں تو ان کی ان عقائد و نظریات کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشاورہم فی الامر الی آخرہ، صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، رب قدوس کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی اسلام پر رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمایا۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک مسلک اہل سنت و جماعت پر رکھے، آمین۔ گزارش یہ ہے محترم المقام، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی مقدس ہستیوں کے موقف کو بیان کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو موقع فراہم کیا کہ میں ان پاک ہستیوں کا، لاجپالوں کا موقف بیان کر سکوں۔ گزارش یہ ہے، آپ کے سوال کے مطابق میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے مسلک کے امام اہل سنت، عالم شریعت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 303 پر لکھتے ہیں کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ابن علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ آپ کا یہ موقف ہے اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اچھا، وہ کرنا چاہتے تھے؟ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اصل میں بات جو ہے نا حضرت صاحب، میری بات کو سمجھیں، فضل احمد چشتی صاحب جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی امام حسین جو ہے یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن ابن زیاد نے پھر رولا ڈال دیا اور یہ معاملہ ہو گیا۔ جی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں جناب۔ وہ جو کہتے ہیں نا مولانا جیسے سمر عباس عطاری صاحب نے بھی کہا، ان کی ویڈیو انہوں نے لگائی، اور خود مفتی صاحب کا یہ موقف ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے
3 جگہوں کے لیے جانے دیجیے، یا ملک شام میں یزید کے دربار میں، یا پھر کفار کے جو ہے سرحد پر، تاکہ جہاد کرتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں، یا پھر مدینہ شریف واپس چلا جاؤں۔ وہ اتمام حجت کے لیے فرمایا یہاں پر کسی بھی کتاب میں یزید کی بیعت پر آمادگی نہیں کی امام حسین نے۔ آمادگی ظاہر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، صرف یہ اگر الفاظ آئے بعض کتابوں میں، اگر یہ الفاظ آئے کہ مجھے ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ، وہ یہ تمام حجت کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان میں کوئی یزید کی بیعت والی بات نہیں۔ کہیں بھی ایسا الفاظ موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بھی میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانا نہیں ہے جناب، نہیں ہے۔ جہاں ہوگا وہ بے سند بات ہے۔ میں آپ چاہو کہو تو پہلی صدی ہجری سے لے کر 15ویں صدی ہجری تک تمام اہل سنت کے محدثین و مورخین اور ائمہ کرام کے اقوال مبارکہ سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ وہ یاد کر رہا تھا کہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 303 پر اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے واضح طور پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں ساتھ کہ یہ اس کی بیعت کرنے کا امام حسین پر حق بھی نہیں بنتا۔ آپ فرماتے ہیں حق بھی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نظر پاک قرآن کی طرف آئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ پاک فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ یہاں حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام کے مشورے کی ضرورت نہ تھی۔ حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت جو ہے اسی مشاورتی نظام کو بحال رکھے، مشاورتی نظام کو قائم رکھے، مجلس شورا بنائے حاکم و خلیفہ بنانے کے لیے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نظر پاک قرآن کے اس آیات کریمہ کی طرف تھی، تو انہوں نے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ امام حسین نے نہیں کیا۔ اور تاریخ کے حقائق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امام حسین اس لیے شہید ہوئے کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک تھا، اور پاک حسین جیسی عظیم شخصیت اگر یزید کی بیعت کر لیتی تو ہمیشہ کے لیے موروثی نظام اسلام کا بن جاتا، شورائی نظام باقی نہ رہتا۔ اللہ سبحان سبحان۔ تو اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے بھی عالم تھے، حدیث کے بھی حافظ تھے، تو اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام اسلام جو شورائی نظام ہے اس کو بچایا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ شمس الاولیاء تاجدار گولڑا شریف، اللہ اکبر، آل نبی اولاد علی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین اور سرور، حضرت قبلہ سید لجپال پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقف کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں، تو آپ کی کتاب شریف ہے ملفوظات مہریہ شریف، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے ملفوظات مہریہ شریف۔ اس کے صفحہ نمبر 226 پر لکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، اور اس لیے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور آپ آگے ایک اور بات فرماتے ہیں اسی ملفوظات مہریہ شریف کے صفحہ نمبر 226 پر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یزید حاکم تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی، آپ فرماتے ہیں یہ الفاظ بھی کہے تو پھر اس کو خبردار کرتے ہیں، یہاں پر اس کو تنبیہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے کہ اتنے بڑے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے جبکہ وہ اسلام کا شرعی نظام جانتے ہیں اور قرآن پر حدیث پر ان کی نظر آئے اور نبی کے دین کے وارث ہیں، اس کے بارے میں جو کہے کہ وہ کر لیتے تو کیا تھا، آپ نے فرمایا یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اب وہ جو دین کے وارث ہیں ان سے زیادہ دین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے سنا کلے پہ ایک بندے کا وہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھو غیر سید سے علم آیا، نہیں، یہ بات بھی درست نہیں۔ میں ثابت کرتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم عطا فرمایا
ٹھیک ہے. باقی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہماری آنکھوں کے نور، دل کا چین و سرور تمام صحابہ، ان کو بھی عطا فرمایا. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے والی شان واضح موجود ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کو عطا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین کو عطا ہوا، ان سے حضرت امام حسن اور حسین کو عطا ہوا، پھر ان سے امام زین العابدین کو ملا، پھر ان سے آگے حضرت امام باقر کو ملا، پھر امام جعفر صادق کو ملا. تو امام جعفر صادق کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہے جو ہمارے امام ہے. علم تو ادھر سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے غیر سید سے ملا. کون کہتا ہے؟ غیر سید تو بعد کی بات ہے، پہلے سید سے آیا. کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے جو غیر سید سے ہے؟ وقت کے خود وہ اپنے آپ کو بڑے امام بھی کہتے ہیں. کون ہے وہ؟ بہرحال بتائیں تو صحیح کون ہے وہ؟ وہ آپ دیکھ لیں گے. جی جی دیکھ لیں گے. واہ یار کمال کی بات ہے. واہ واہ واہ، ان کا قلم نیٹ میں موجود ہے. واہ واہ واہ، اتنا بڑا عالم اور اپنے آپ کو مفکر وہ کہہ رہے تھے، واہ یار واہ. وہ اس نے کیسے ثابت کیا؟ وہ کہہ رہے تھے امام زید رحمت اللہ علیہ، تو وہ کہہ رہے تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پڑھتے تھے. حالانکہ ایسی بات سید کے بارے نہیں کرنی چاہیے کہ سید گھٹنے ٹیک رہا ہے، اگرچہ استاد کے سامنے ٹیکتا ہے، ہر سید ٹیکتا ہے. آخر حضور غزالی زماں ہمارے دل کا چین اور سرور وہ بھی پڑھے، آخر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی پڑھے. تو لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بات میں فرق ہونا چاہیے کہ وہ بھی ان سے جو ہے ان کے آگے بیٹھے اور تعلیم حاصل کی. تو ہم یہ کہ جی گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں فلاں ہے. اور یہ بات دیکھیں کہ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استاد ہو کر وہ اتنا ادب کرتے تھے امام زید کا کہ جب میں نے ایک کتاب میں پڑھا جب امام زید جب آتے تھے امام ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ہے سید کا ادب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نظر میں.